الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ آل عمران آیت نمبر آیت نمبر 75 سے آج ہم نے پڑھنا ہے۔ ترجمہ: اور اہل کتاب میں سے کوئی وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک ڈھیر بھی امانت رکھ دو تو وہ تمہیں پورا پورا ادا کر دے گا، اور انہی میں سے کوئی وہ ہے کہ اگر تم ان کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھ دو تو جب تک تم اس کے سر پر کھڑے نہیں رہو گے وہ تمہیں ادا نہیں کرے گا۔ ان کی یہ بددیانتی اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، یہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے یہ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس میں ظاہر فرمایا گیا ہے کہ ان میں دو قسم کے لوگ ہیں، امانت دار اور بد دیانت۔ بعض تو ایسے ہیں کہ ان کے پاس ڈھیروں ڈھیر مال بھی امانت کے طور پر رکھ دیا جائے تو وہ بغیر کسی کمی پیشی کے وقت پر ادا کر دیتے ہیں، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے پاس ایک قریشی نے ایک مرتبہ یعنی تقریباً آتا ہے تفسیر میں کہ 147 کلو سونا جو ہے نا وہ امانت رکھوایا تھا، مطلب 150 کلو کے قریب سونا امانت رکھوایا تھا۔ اور کون رکھوا رہا ہے امانت؟ کہ قریشی، یعنی کہ ایک غیر مسلم ہے، ٹھیک ہے، کافر ہے، اس نے رکھوائی ہے امانت ایک مسلمان کے پاس، صحابی رسول کے پاس، تو کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو ویسا ہی ادا کر دیا۔ بعض اہل کتاب اتنے بددیانت ہے کہ تھوڑے سے مال پر بھی ان کی نیت بگڑ جاتی تھی، جیسے کہ فخاس بن آزورہ، یہ جو تھا ایک یہودی تھا کہ جس کے پاس کسی نے ایک اشرفی امانت جو ہے وہ رکھوائی تھی، لیکن اس نے جو ہے وہ واپسی جب ادا کرنی تھی، امانت واپس ریٹرن کرنی تھی، یعنی اس نے تو وہ واپس جب کرنی تھی تو وہ مکر گیا اپنی جو ہے وہ امانت دینے سے۔ تو یہاں پہ ان دونوں جو ہے مسلمان، ایک صحابی رسول کا اور ایک موازنہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں کہ جو مسلمان ہے وہ امانت میں بھی خیانت نہیں کرتا۔ تو ان دونوں قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی تو وہ ہے کہ اگر تم ان کے پاس ایک ڈھیر بھی امانت رکھ دو گے تو وہ تمہیں پورا پورا واپس ادا کر دے گا، اور انہی میں سے کوئی تو وہ ہے کہ اگر تم ان کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھ دو تو جب تک تم ان کے سر پر کھڑے نہیں رہو گے اور بار بار تقاضا نہیں کرتے رہو گے وہ تمہیں ادا نہیں کریں گے۔ وہ اللہ کے ڈر سے نہیں بلکہ لوگوں کے ڈر سے اور بار بار کے تقاضے پر ہی امانت ادا کرے گا، اور ایسی امانت داری قابل تعریف نہیں جو بلند اخلاقی اور خوف خدا کی وجہ سے نہ ہو بلکہ لوگوں کے ڈر سے ہو۔ یہودی اس طرح بد دیانتی کی حرکتیں کیا کرتے تھے اور اپنے نفس کو اس ہیلے بہانے سے راضی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں دوسرے دین والوں کے مال ہضم کر دینے کا حکم دیا، حالانکہ یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ ان کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی کوئی ایسا حکم موجود نہیں ہے کہ دوسروں کا مال جو ہے وہ ہضم کر لیا جائے، اور ان کی یہ بات اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے۔ اب اس سے معلوم ہوا ہے کہ دھوکہ دینا اور ظلم کے طور پر کسی کا مال دبا لینا یہ حرام ہے، اگرچہ وہ کسی دوسرے مذہب ہی کا کیوں نہ ہو۔ مطلب ہم مسلمانوں کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ نہ دھوکے سے کسی کا مال دبانا ہے، نہ ظلم کرنا ہے کسی پر، اگرچہ چاہے وہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی دوسرے مذہب سے کیوں نہ تعلق رکھنے والا ہو، لیکن کسی کا مال دبانا، کسی پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، اسے ہمارا دین بھی ہمیں منع کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی رات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ان لوگوں کی امانتوں کی ادائیگی کی ذمہ داری دے کر گئے تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا ارادہ کر رہے تھے۔ دیکھیں ایسے لوگ جو حضور کے قتل کا ارادہ کرے لیکن حضور پھر بھی ان کی امانتیں واپس کرنے کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ نے تب تک نہیں آنا جب تک یہ امانتیں نہیں لوٹا دینی۔ اور یہاں پہ جو ہے ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اے کاش ہمارے مسلمان جو ہے وہ بھی اس پر غور کریں، وہ تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا رہیں، اور اسی پر جو ہے وہ ہم نے عمل پیرا ہونا ہے۔ اگلی آیت کریمہ پڑھتے ہیں، آیت نمبر 76 ہے۔ ترجمہ: کیوں نہیں جو اپنا مال پورا کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔
اب یہودیوں کی بات تھی کہ دوسرے مذہب والوں سے بددیانتی کرنے پر ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، مطلب ان کی اپنی خود ساختہ جو بنائی ہوئی بات تھی کہ ہم دوسرے مذہب والوں کے ساتھ بددیانتی کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. تو اس کے بارے میں یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون یہاں پہ بیان فرمایا کہ دوسروں سے بددیانتی کرنے پر پوچھ گچھ کیوں نہیں ہوگی. تم ایسا کیسے سوچ سکتے ہو کہ تم کسی کے ساتھ بھی بددیانتی کرو گے، اس کا مال ہضم کرو گے، ظلم زیادتی کرو گے تو کیا تمہاری پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ وعدہ پورا کرنا اور امانت کا ادا کرنا دونوں چیزیں پرہیزگاری کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور پرہیزگاری اللہ تعالیٰ کو نہایت ہی محبوب ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی پسند پر چلے گا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بنے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی پسند کی مخالفت کرے گا اس پر ضرور مواخذہ کیا جائے گا. اب اس سے معلوم ہوا ہے کہ جو کسی سے وعدہ کیا جائے تو اسے ضرور پورا کیا جائے، آپ وہ ہم نے رب تعالیٰ سے وعدہ کیا ہو یا پھر عام انسانوں سے یا نبی سے یا اپنے پیر و مرشد سے یا بوقت نکاح بیوی سے یا کسی اور عزیز سے. کسی بھی طرح کا وعدہ جو ہم کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ سے وعدے کی بات ہے تو یہاں پہ یعنی یہاں پہ مراد قسم کو بھی لیا جا سکتا ہے کہ جو ہم قسم کھاتے ہیں یا ہم جو نظر مانتے ہیں، نیاز مانتے ہیں، یا ہم کوئی ایسا کرتے ہیں کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اتنے نوافل ادا کروں گی یا میں فلاں کام کروں گی، اتنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی بانٹوں گی. اس طرح کی کوئی بھی قسم یعنی ہم کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ وعدے کی حیثیت رکھتے ہیں اور اس کو پورا کرنا جب ہم پر لازم ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے. اگلی آیت کریمہ پڑھتے ہیں، آیت نمبر 77. فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں یہودیوں کے علماء اور ان کے کچھ سرداروں، یعنی کہ سردار میں کون تھے؟ ابو رافع، کعب بن اشرف اور حی بن اخطب وغیرہ، ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا وہ عہد چھپایا تھا جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر ایمان لانے کے متعلق ان سے توریت میں لیا گیا تھا. انہوں نے اس کو بدل دیا اور بجائے اس کے اپنے ہاتھوں سے کچھ اور ہی لکھ دیا، یعنی تحریف کر دی جو کتابوں میں، اور جھوٹی قسم کھائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اپنی جماعت کے جاہلوں سے رشوتیں اور مال و دولت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا. تو ان کے لیے شدید وعید بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ہی ان کی طرف رحمت کی نظر فرمائے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اس سے جو سبق ہمیں ملتا ہے کہ اس وعید میں جھوٹی قسم کھا کر مال کا لے لینا یا رشوت لے کر جھوٹی گواہی دینے والے یا رشوت لے کر جھوٹے فیصلے کرانے والے یا جھوٹی وکالت کرنے والے، یہ سب لوگ اس آیت کے زمرے میں داخل ہوتے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جو روز قیامت اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام فرمائے گا، نہ ہی ان کی طرف رحمت کی نظر کرے گا اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کے بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو 3 مرتبہ پڑھا، یعنی یہ جو آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس مطلب حضور نے 3 مرتبہ پھر اس آیت کریمہ کو پڑھا. اس پر حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کی کہ وہ لوگ بہت نقصان میں ہیں یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں؟ تاجدار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ پہلا، تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے. مراد یعنی یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ تکبر کے طور پر جو اس طرح کرتے ہیں ان کے بارے میں، ان پر یہ عذاب اللہ تعالیٰ کا نازل ہوگا. دوسرا، احسان جتانے والے، یعنی نیکی کی اور اس کے بعد احسان جتایا، اس پر کوئی کام کیا تو اس پر دوسروں کو احسان جتانا. اور تیسرا، وہ جو اپنے تجارتی مال کو جھوٹی قسم سے رواج دیتے ہیں. اپنے مال ایسا ہم دیکھتے ہیں نا کہ تجارتی معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم شاپ پر جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم سے جھوٹی جھوٹی قسمیں کھا کے دکاندار جو ہمیں کوئی چیز، غلط چیز ہے وہ سیل کر دیتے ہیں. اب وہ کیا ہوتا ہے، وہ اسی زمرے میں آتے ہیں کہ دیکھیں وہ تو آپ نے حرام کمایا نا، اور حرام جو ہے
اس کا نقصان ہی ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے پھر آپ کے گھر میں اس کا کہیں نہ کہیں سے وبال ہی آتا ہے، اور پھر وہ کسی نہ کسی طرح سے نکلتا ہی ہے، بلکہ اسے کئی زیادہ کوئی بیماری کی صورت میں، کسی نقصان کی صورت میں وہ حرام مال جو ہے وہ نکلتا ہی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کا حق مارنے کے لیے قسم کھائے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے اور دوزخ لازم کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ تھوڑی سی چیز کیوں نہ؟ فرمایا اگرچہ ایک ایک پودے کی یعنی مثال دی کہ ایک پیلو کی شاخ ہی کیوں نہ ہو، چھوٹے سے پودے کی چھوٹی سی شاخ ہی کیوں نہ، اتنا سا بھی کسی کا حق مارا نا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ یعنی جھوٹی قسم کا جو ہے کتنا وبال نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے محفوظ رکھے۔ اگلی آیت کریمہ پڑھتے ہیں، آیت نمبر 78 ہے، اور یقیناً ان اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں جو زبان کو مڑوڑ کر کتاب پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اب یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ توریت پڑھتے ہوئے گڑبڑ کرتے ہیں، یعنی اس میں تحریف کرتے ہیں، تبدیلیاں کرتے ہیں، اور اپنی طرف سے کچھ مفہوم ملا کر اور اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ لوگ سمجھے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کا ہی کلام ہے، مطلب زبان وہی، انداز وہی، تلفظ وہی، ہر چیز اسی انداز میں کریں گے، لیکن اپنی طرف سے اس میں تحریف کرتے ہیں، حالانکہ فرمایا کہ وہ کتاب اللہ کا حصہ نہیں ہوتا، اور یہ تاثر دینے کے ساتھ بعض اوقات صراحت بھی کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حالانکہ یہ سری جھوٹ بول رہے ہیں۔ آج کل بھی ایسے لوگ دیکھنے میں آتے ہیں کہ جو توحید کی آیتیں پڑھ کر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہ کی شان کا انکار کرتے ہیں، اور تاثر یہ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو شان انبیاء کا جو انکار ہے معاذ اللہ یہ قرآن میں بھی ہے، حالانکہ یہ سری جھوٹ بولتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں۔ یوں ہی بہت سے لوگوں کو سود، پردے، اسلامی سزائیں اور دیگر کئی چیزیں جو ہے ان کے بارے میں کلام کرتے سنا ہے کہ وہ بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں اور درمیان میں اصل اسلامی احکامات میں رد و بدل کر دیتے ہیں، اور اپنی بات جو ہے وہ اس انداز میں شامل کر دیتے ہیں کہ سننے والا سمجھے کہ شاید یہ بھی قرآن ہی کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ یہ واضح طور پہ دھوکہ اور فریب دے رہے ہیں۔ مطلب جہاں پہ سخت سزاؤں کی بات آتی ہے تو اس میں اپنی طرف سے تحریف کر کے، چینجنگ کر کے، اور مطلب اپنی طرف سے کچھ بھی بیچ میں ایڈیشن کر کے، اور ظاہر ہی کرنا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے، یہ تو حدیث مبارکہ سے ہی ہمیں یہ حکم ملتا ہے، اور سننے والے کو یہ لگے کہ یہ دیکھے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہی حکم دے رہا ہے۔ اس چیز سے جو ہے وہ منع کیا جا رہا ہے کہ یہودیوں کا، ان اہل کتاب، ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ اس طرح اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے تھے۔ پھر اگلی آیت کریمہ ہے آیت نمبر 79 اور 80، فرمایا کسی آدمی کا یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، بلکہ وہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، اس لیے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے ہو، اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بناؤ، کیا وہ تمہیں تمہارے مسلمان ہونے کے بعد کفر کا حکم دے گا؟ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ انبیاء کرام کی شان بیان کر رہا ہے، اور ان پر ہونے والے اعتراضات کا اللہ پاک خود جواب دے رہا ہے، جیسے کہ آیت کے شان نزول سے واضح کیا جا رہا ہے، فرمایا گیا کہ کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کمال علم اور عمل عطا فرمائے اور اسے گناہوں سے معصوم بنائے۔ یہ انبیاء کرام کی بات ہو رہی ہے، اور پھر لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ اتنی جو ہے وہ عنایات ہوتی ہیں ایک نبی پر، اللہ تعالیٰ کی کمال علم ہوتا ہے، ان کا کمال ان کا عمل ہوتا ہے، گناہوں سے وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان سے ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو کہیں کہ ہماری عبادت کرو؟ ایسا کبھی بھی کسی نبی نے نہیں کہا۔ یہ وہ بہتان ہے جو کفار نے انبیاء کرام پر لگائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کا جو ہے وہ رد فرمایا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی جو ہے وہ اپنی عبادت کا درس دیں،
یہ انبیاء کرام سے ناممکن بات ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی ایسا کرے، اور ان کی طرف ایسی نسبت جو ہے وہ بہتان ہے۔ انبیاء کرام تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ربانی یعنی اللہ والے بننے کی طرف دعوت دیتے ہیں، جیسے یہاں پہ آیت کریمہ کے ترجمے میں فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ والے ہو جاؤ، وہ تو یہی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ والے ہو جاؤ، اور اللہ والا بننے کی تمہیں دعوت دیتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں نے کہا تھا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ ہم انہیں رب مانے۔ یہ جھوٹ بہتان انہوں نے باندھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی تکذیب کی اور بتایا کہ انبیاء کرام کی شان سے ایسا کہنا ممکن ہی نہیں ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ نبی جو ہے ویسی دعوت ہے۔ جبکہ دوسرا جو قول ہے وہ اس آیت کریمہ کے حوالے سے کہ ابو رافع یہودی اور ایک عیسائی جو تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں اور آپ کو رب مانیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ میں غیر اللہ کی عبادت کا حکم دوں، نہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے اور نہ ہی مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے۔ تو پھر یعنی کہ یہ واقعات جو ہوئے اور پھر یہاں پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں انبیاء کرام پر جو لگے ہوئے بہتان ہے اس کو اللہ پاک نے خود یہاں پہ رد فرمایا۔ اگلی آیت کریمہ ہے آیت نمبر 81 اور 82۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس وہ عظیم عظمت والا رسول تشریف لائے گا اور وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، تو ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا اے انبیاء، کیا تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا تو اب ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر جو کوئی اس اقرار کے بعد روح گردانی کرے گا تو وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ اب اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا تفسیر میں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جس کسی کو نبوت عطا فرمائی ہے ان سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عہد لیا ہے، اور ان انبیاء کرام نے اپنی قوموں سے عہد لیا ہے کہ اگر ان کی حیات میں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مابعوث ہو گئے، تشریف لے آئے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور نصرت کریں گے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے، یہ بہت پیاری آیت کریمہ ہے جس میں حضور کی شان کے حوالے سے، حضور کی عظمت کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی کہ جن کی آمد کے تذکرے ان کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی اللہ پاک نے کر دیے تھے، اور دوسرے جو پیغمبر ہیں ان کی زبانوں سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جاری فرما دیا، ان کی امتوں میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا، اور دوسری جو کتابیں ہیں اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر کیا گیا، اور یہاں تک کہ ذکر کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء کرام سے وعدہ لیا گیا تھا، عہد لیا گیا تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئیں گے تو فرمایا کہ آپ نے جو ہے وہ اب مطلب ان پر جو بھی ان کا زمانہ پائے گا تو ان پر ایمان لے کر آنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر میثاق کا لفظ یہاں پہ اس آیت کو جو ہے وہ آیت میثاق کہا جاتا ہے، جس میں اللہ پاک نے جب عہد لیا تھا۔ اب ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں دوسرے انبیاء کرام جو ہے وہ تو ڈفرنٹ ٹائمنگ تھی نا ہر نبی کے تشریف آوری کی، کم و بیش 1,24,000 کے قریب جو انبیاء کرام تشریف لائے، تو ہر نبی ڈفرنٹ ٹائمنگ میں آئے، تو یہ کون سا ایسا ٹائم تھا کہ جس میں تمام انبیاء جو وہ اکٹھے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا؟ تو یہ وہ ٹائم تھا کہ جب مطلب عالم ارواح میں اللہ پاک نے تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کیا تھا، اور یہاں پہ ان سے یہ میثاق لیا تھا، یہ عہد لیا تھا، پکا وعدہ لیا تھا کہ جب
آپ جو ہے وہ تشریف لے کر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ نے اپنی قوموں کو میرے جو پیارے محبوب ہیں ان کی آمد کے بارے میں بتانا ہے، اور ان کو یہ چیز یاد دہانی کرانے کہ جب بھی وہ نبی تشریف لے کر آئیں گے، جب بھی ان کا زمانہ آئے گا تو سب دینوں کو چھوڑ کر، ہر چیز کو چھوڑ کر بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنا اور آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد اور نصرت بھی کریں۔ یہ وعدہ جو ہے اللہ پاک نے اپنے انبیاء کرام سے لیا۔ اب یہاں پہ جو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس آیت سے ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے آقا و مولا حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل ہے۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم فضائل بیان ہوئے ہیں۔ علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر میں پوری پوری کتابیں تصنیف فرما دی ہیں، اور اس سے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار نکات ہمیں حاصل ہوتے ہیں، جن میں سے جو ہے وہ چند ایک یہاں پہ بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ محفل قائم فرمائی تھی، پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے خود اس کو بیان بھی فرمایا تھا۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامعین کے لیے کائنات کے مقدس ترین افراد انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ منتخب فرمایا تھا، یعنی یہ وہ محفل ہے جو اللہ پاک نے سجائی تھی۔ مطلب اس کائنات کو وجود میں لانے سے بھی پہلے، ہر چیز کو وجود لانے سے پہلے، دنیا کا نظام چلانے سے پہلے اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کی محفل سجائی ہوئی تھی، جس میں سننے والے جو سامعین تھے وہ انبیاء کرام کی جو ہے وہ روح مبارک تھی۔ اور پھر یہ کہ کائنات وجود میں آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تب کا جاری ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا بیان تب سے جاری ہے، اور قیامت کے بعد بھی حضور کا ذکر جاری رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نبیوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ان کو تمام نبیوں کا نبی بنایا کہ تمام انبیاء کو بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر انبیاء کرام کو فرمانے کے بعد قاعدہ اس کا باقاعدہ جو ہے وہ اس کا اقرار کیا گیا تھا۔ حالانکہ انبیاء کرام کسی حکم کی حکم الہی کے خلاف تو نہیں چل سکتے، لیکن اس حکم پر زور دینے کے لیے، اس بات پر زور دینے کے لیے فرمایا کہ اقرار کرنا ہے اس کا، اور اقرار کے ساتھ ساتھ تم نے عہد بھی لینا ہے۔ یہاں پہ اللہ پاک نے پکا وعدہ لیا اپنے انبیاء کرام سے، اس بات پر زور دلانے کے لیے کہ اس بات کی کتنی اہمیت ہے، حضور کے ذکر کی، حضور کی محافل سجانے کی، حضور کا ذکر جو ہے وہ پھیلانے کی کتنی برکتیں ہیں۔ انبیاء کرام نے اس اقرار کا باقاعدہ اعلان بھی کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ سے وعدہ بھی لیا تھا۔ اقرار کے بعد انبیاء کرام کو ایک دوسرے پر پھر اللہ تعالیٰ نے گواہ بھی بنایا تھا کہ تمام انبیاء ایک دوسرے کو سن لیں اور سب ایک دوسرے کی جیسے گواہ بنے، اور گواہی دی گئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تمہارے اس اقرار پر میں خود بھی گواہ ہوں، میں خود بھی جو ہے وہ گواہ میں شامل ہوں۔ اور انبیاء کرام سے اقرار کرنے کے بعد انبیاء کرام جو ہے ان سے جو اقرار لیا گیا تو ان سے اقرار کرنے کے بعد پھر جانا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی فرمایا گیا کہ اس اقرار کے بعد جو پھرے گا وہ نافرمانوں میں شمار ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ بہت ہی پیاری خوبصورت آیت ہے جس میں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کا ذکر کس طرح سے جو ہے وہ اپنی جو دیگر انبیاء کرام ہیں ان سے بھی کروایا اور کس طرح سے کیا۔ تو تفصیل میں جانے کو اگر کریں گے تو یہ بہت ہی پیاری جو ہے وہ مفصل آیت ہے۔ چونکہ ہم نے آگے مزید پڑھنا ہے تو اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 83 ہے، فرمایا کیا لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے وہ سب خوشی یا مجبوری سے اس کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں اور سب کو اسی کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا گیا کہ کیا لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان اور زمین میں کوئی بھی ہے، فرشتے، انسان اور جنات، وہ سب کے سب مجبوری میں ہوں یا خوشی سے ہوں، سب اسی کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں۔ فرشتے یوں تو خوشی سے فرما بردار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا ہی معصومیت پر کیا ہے، اور مسلمان جو جن اور انسان ہے وہ کچھ جو ہے وہ خوشی سے مانتے ہیں، کچھ خوشی سے عبادت کرتے ہیں، کچھ ایسے جو مجبوراً بھی کرتے ہیں۔ تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔
تو یہاں پہ اسی طرح سے جو ہے وہ ذکر کیا گیا. اور تو فرمایا اور انصاف اختیار کر کے فرما بردار ہے، اور یہ اطاعت اور فرما برداری مفید بھی ہے، جبکہ کافر کسی خوف یا موت کے وقت عذاب دیکھ لینے کے وقت گردن جھکا دیتے ہیں، لیکن اس وقت ان کا ایمان قیامت میں نفع نہیں دے گا. یہاں پہ یعنی مختلف کیٹیگری کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ کوئی جو ہے وہ ڈر کی وجہ سے ایمان لاتے ہیں، کوئی جو ہے وہ مطلب خوشی سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ مجبوراً بھی کرتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ جب اپنا عذاب اپنے بالکل سامنے دیکھ لیتے ہیں نا کہ اب تو اللہ کا عذاب سر پر آ گیا، تو تب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ایمان لانے کا کیا فائدہ کہ جب عذاب سر پر ہو، جب مطلب ہر چیز ہو چکی، پھر اب اس ٹائم کیا فائدہ تمہارا ایمان لانے کا. اگلی آیت کریمہ ہے، اور تم یوں کہو کہ ہم اللہ پر اور جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہے اس پر، اور جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. نیز ہم ایمان لاتے ہیں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں. اب یہ جو آیت کریمہ اس میں یہودیوں اور عیسائیوں نے تو یہ کیا کہ کچھ نبیوں اور کچھ کتابوں پر ایمان لائے، اور کچھ کو جو ہے انہوں نے چھوڑ دیا کہ بس ہم اپنی مرضی جہاں پر تھی کہ ہم اتنی کتابوں کو مانتے ہیں، اتنے نبیوں کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نہیں مانتے. تو ان کے مقابلے میں مسلمانوں سے فرمایا گیا یہاں پہ کہ تم سب نبیوں اور سب کتابوں پر ایمان لے کر آؤ، خواہ وہ ابراہیمی صحیفے ہوں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتابیں یا دیگر انبیاء کرام کے جتنے بھی صحیفے ہیں، آسمانی جتنی کتابیں آسمانی صحیفے ہیں، کہو کہ سب پر ایمان لاتے ہو. ہمیں سب کو ماننے کا حکم ہے. البتہ یہ ماننا ہم نے سب پر ہے، ایمان ہم نے سب پر رکھنا ہے. فرق یہ آتا ہے کہ ہمارا جو عمل ہے وہ صرف اور صرف قرآن پاک پر ہم عمل کر سکتے ہیں. دیگر کتابوں کو جو ہے وہ نہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں ان کو جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے لیے قرآن پاک جو ہے وہ کافی ہے. ہمارے لیے یہی کتاب، آسمانی کتاب، آخری آسمانی کتاب ہمارے لیے یہی کافی ہے. ہمیں اسی سے سب کچھ مل جانا ہے، اسی سے ہماری ہدایت کا جو ہے وہ یہ ذریعہ ہے، یہی کتاب. تو ہمیں نے جو ہے عمل کس پر کرنا ہے؟ صرف قرآن مجید پر، اور ہماری اطاعت اور اتباع صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ہوگی. مطلب دیگر انبیاء کرام پر ہم نے ایمان ضرور لے کر آنا ہے کہ تمام جو اللہ تعالیٰ نے نبی نازل فرمائے، تو وہ تمام جو انبیاء کرام تشریف لے کر آئے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور جن پر آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان کی کتابوں پر یقین لے کر آنا، مطلب نبیوں کی نبوت اور رسولوں کی رسالت پر ایمان لے کر آنا، یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے. لیکن عمل کرنا ہم نے کس پر ہے؟ قرآن مجید پر، اور ہمارے لیے ہمارے نبی آخر الزماں کی جو سیرت پاک ہے، آپ کی سنت مبارکہ ہے، ہمارے لیے وہی کافی ہے عمل کے لیے. اور اگلی آیت میں پھر فرمایا، اگلی آیت ہے آیت نمبر 85، فرمایا اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یعنی یہ جو پچھلی آیت پہ پڑھی، اس کی ہی مزید اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وضاحت فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں واضح طور پر فرما دیا کہ قرآن پاک میں اور کئی جگہ پہ اس طرح کی آیات آتی ہے جس میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اور صرف اسلام ہی ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس زمانے میں معتبر نہیں ہے. اسلام کے علاوہ کوئی کسی دین کی اخلاقی باتوں پر جتنا چاہے عمل کر لے، جب تک مکمل طور پر بطور عقیدہ اسلام کو اختیار نہیں کرے گا، ایمان نہیں لے کر آئے گا، تو اس کا کوئی عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوگا. اب اسلام سے مراد وہ دین ہے کہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں. آخری دین، مکمل دین ہمارے پاس آ چکے، اب ہمیں کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے. اگلی آیت کریمہ ہے آیت نمبر 86 ہے، فرمایا اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا کہ جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کر لیا، اور وہ اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول سچا ہے، اور ان لوگوں کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا.
اب یہاں پہ کیا فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ ان یہودیوں اور عیسائی علماء کے متعلق نازل ہوئی تھی کہ جو نبی آخر زمان کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کو خوشخبری دیا کرتے تھے، تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے دعائیں کیا کرتے تھے، اتنی ان کی حاجات تھی جو حضور کا صدقہ وسیلہ دے کے، حضور کی یہ تشریف آوری سے پہلے کی بات ہے کہ یہ جب اپنے کتابوں میں انہوں نے پڑھا تو ہوا تھا نا حضور کا نام، نام پاک، حضور کی فضائل، برکتیں، ہر چیز جب یہ جانتے تھے، یہ جو یہودی علماء تھے تو یہ جب جانتے تھے نا تو ان کا یہ عادت تھی کہ جب ان کو کوئی پریشانی آتی تھی، کوئی مشکل آتی تھی تو یہ حضور کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے. یہ بات بھی قرآن مجید میں موجود ہے. تو یہ لوگ دعائیں کیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے وسیلے سے آپ کے طفیل ان کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھی. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آ گئے تو پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے، کیونکہ ان کو تو اپنے جو لوگ تھے ان سے پیسے یہ وصول کر کے اور پھر آگے ان کو آیتیں پڑھ کے اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ جہاں پہ ان کا دل کرتا تھا مطلب اس طرح سے چینجنگ کر کے ان کو بتا دیا کرتے تھے، اور بدلے میں ان کو کیا ملتا تھا، پیسہ، مال و دولت، عزت، شہرت، یہ سب کچھ ملتا تھا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آ چکے ہیں، پھر اب تو یہ ہوا کہ ہم سے تو کوئی آ کے کچھ نہیں مسئلہ پوچھے گا، کوئی مطلب ہم کسی کو تو ہماری ضرورت ہی نہیں ہوگی. پھر اگر ہم نے حضور کے بارے میں ان لوگوں کو بتانا شروع کر دیا تو سب لوگ تو ہمارے پاس سے تو چلے جائیں گے، اور اس طرح ہمیں جو دولت، شہرت، عزت، ہر چیز ملی ہے، نام، یہ سب کا ہمارا تو ختم ہو جائے گا. تو اس حسد کی وجہ سے، اس مخالفت کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، اپنے لوگوں سے چھپایا اور اپنے لوگوں کو بتایا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو ان کے بارے میں یہاں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیوں ہدایت دے گا کہ جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا، حالانکہ پہلے وہ اس پر گواہی دے چکے تھے کہ وہ رسول سچا ہے. حضور کی تشریف آوری سے پہلے یہ گواہی دیتے تھے، لیکن جب تشریف لے آئے حضور تو تب یہ لوگ جو ہے وہ مکر گئے. اس سے معلوم ہوا ہے کہ جان بوجھ کر حق کا انکار کرنے کی بہت نحوست ہے. نیز معلوم ہوا ہے کہ حسد نہایت ہی خبیث بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی جانتے بوجھتے جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے، اور یہ حسد جو ہے وہ بعض اوقات کفر تک بھی انسان کو پہنچا دیتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس بری بیماری سے محفوظ رکھے، آمین. اگلی آیت کریمہ ہے آیت نمبر 87، 88 اور 89. ان تینوں آیات کا ترجمہ اور تفسیر اکٹھے ہم پڑھتے ہیں. فرمایا، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں سب کی لعنت ہے. بدلہ دیکھے کیا مل رہا ہے کہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے. ہمیشہ اسی میں رہیں گے اور نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے کفر کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. فرمایا کہ یہاں پہ تفسیر میں حارث بن سوید انصاری کو کفار کے ساتھ جا ملنے کے بعد ندامت ہوئی، تو انہوں نے اپنی قوم کے پاس پیغام بھیجا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے. اس کے حق میں پھر آیت کریمہ نازل ہوئی. تب وہ مدینہ منورہ میں تائب ہو کر حاضر ہوئی، یعنی توبہ کر کر جو ہے وہ حاضر ہوئے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کی توبہ قبول فرمائی. یاد رکھیں کہ توبہ ہر گناہ سے جو ہے وہ ہر گناہ سے مقبول ہے، حتیٰ کہ ارتداد سے بھی توبہ قبول ہے. یعنی کہ ایک دین سے مطلب دین سے پھر کے اور پھر دوبارہ اس دین پر واپس لوٹنا چاہتے ہیں تو توبہ کے دروازے جو ہے وہ ہم پر کھلے ہوئے. یعنی یہاں پہ جو ہے اس آیت کریمہ بہت ہی پیاری آیت ہے جس میں توبہ کی جو ہے وہ فضیلت بیان کی جا رہی ہے. تو توبہ جو ہے بہت بڑی عبادت ہے، قرآن مجید میں اس کا بارہا حکم ہے. اس کے بارے میں احادیث مبارکہ بھی بہت سی موجود ہے جس میں توبہ کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. جیسے کچھ میں آپ کے سامنے بیان کروں گی. فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم دن میں 70 بار سے زیادہ توبہ کرتے ہیں، تو حضور کی سنت ادا کرتے ہوئے ہمیں توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے لوگو رب سے توبہ کرو، ہم روزانہ 100 بار توبہ کرتے ہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کی حدیث مبارکہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو گناہ کر کے توبہ کرے اور وہ معاف کرے گا تاکہ اس کی شان غفاری ظاہر ہو. حضور کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے توبہ کرنے والے لوگ. پھر حضور فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ ہر رات کو اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر کے اس کی امن میں آ جائے, اور ہر دن کو دست قدرت پھیلاتا ہے کہ رات کا گنہگار توبہ کر کے اس کی پناہ میں آ جائے. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت رات کو بھی ہمیں پکارتی ہے, دن میں بھی پکارتی ہے کہ جو دن کے گناہ ہے وہ ہم اپنے رات کو بخشوا کے پھر جو ہے وہ سو جائے, اور جو مطلب رات کے جو گناہ ہے وہ دن کو بھی ہم بخشوا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر وقت ہر لمحہ ہمارے لیے توبہ کے جو ہے وہ دروازے کھولے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب گنہگار بندہ گناہ کا اقرار کر کے توبہ کرے تو رب تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی گنہگار پکارتا ہے کہ اے رب میں نے گناہ کیا معاف فرما, تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے بخشنے اور پکڑنے پر قادر ہے. جاؤ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. پھر بندہ گناہ کر کے تڑپ کے جو ہے وہ رب تعالیٰ کو پکارتا ہے, اور پھر یہی فرما کر معافی ہو جاتی ہے, اور بار بار ایسا ہوتا ہی رہتا ہے. یعنی انسان گناہ کرتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر بخشتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے, اور اس طرح اللہ تعالیٰ بار بار اس کو بخشتا رہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور میری بارگاہ میں امید رکھے گا تو میں تیرے گناہ معاف کرتا رہوں گا. کیسے کرتا رہوں گا کیسے ہی ہو اور کچھ پرواہ نہ کروں گا. اے انسان اگر تیرے گناہ بادل تک بھی پہنچ جائے اور تو مجھ سے معافی چاہے تو میں بخش دوں گا اور کچھ پرواہ نہ کروں گا. اے انسان اگر تو میرے پاس زمین بھر خطائیں لے کر آئے گا تو میں تجھے زمین بھر بخشش دوں گا, بشرط یہ کہ مشرک ہو کر میرے پاس نہ آنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان خطا کار ہے اور خطا کاروں میں بہتر جو ہے وہ توبہ کرنے والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ داغ پیدا ہو جاتا ہے. اگر توبہ کر لے تو اس کا قلب صاف ہو جاتا ہے, اور اگر توبہ نہ کرے بلکہ گناہ پر گناہ کیے جائے تو اس کے دل کی سیاہی اور بڑھتی چلی جاتی ہے, یہاں تک کہ قلب کو اپنی پورے جو دل ہے اس کو ڈھانپ لیتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان نے عرض کیا تھا اے مولا تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک بہکاؤں گا جب تک ان کے جسموں میں جان ہے. اور رب تعالیٰ نے کتنی پیاری بات فرمائی کہ فرماتے ہیں میری عزت و جلال کی قسم کہ میں انہیں جب تک بخشوں گا کہ جب تک وہ توبہ کرتے رہیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے مغرب میں ایک دروازہ بنایا جس کی چوڑائی 70 سال کی راہ ہے. یہ دروازہ توبہ کا ہے. جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا یعنی قیامت جب تک نہیں آئے گی تب تک وہ دروازہ بند نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سچے دل سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اگلی آیت کریمہ ہے یہ جو تیسرا سپارہ ہے اس کی آخری آیات بس ہم پڑھنے جا رہے ہیں. آیت نمبر 90 اور 91 پڑھتے ہیں. پہلے آیت نمبر 90 پڑھتے ہیں. فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے بعد کافر ہو گئے پھر بڑھ گئے تو ان کا ہرگز قبول نہ یہی لوگ گمراہ ہیں. اب یہ آیت کریمہ جو ہے یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے ساتھ کفر کیا تھا اور پھر کفر میں اور زیادہ بڑھ گئے تھے اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے ساتھ کفر کیا تھا. اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ یہودی اور نصرانیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو اپنی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت آپ کے اوصاف یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تھے, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آ گئے تو اس کے بعد یہ لوگ کافر ہو گئے تھے. یہاں تک کہ کافر کیا ہوئے یہ اپنے کفر میں مزید اور زیادہ شدید بڑھ گئے تھے. تو یہاں پہ فرمایا کہ ایمان اور کفر میں شدت کی کیفیت کے اعتبار سے کمی زیادتی ہوتی ہے. جیسے قرآن مجید میں بکثرت ایمان میں اضافہ ہونے کی آیات بھی موجود ہیں, اسی طرح کفر میں شدت کی بھی آیات موجود ہیں. تو اس آیت سے جو ہے وہ اس آیت میں جو ہے فرمایا گیا کہ اس معنی میں ہے کہ کسی کا ایمان زیادہ قوی ہوتا ہے زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور کچھ کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے, کچھ کا جو ہے وہ
کفر بہت زیادہ شدید ہوتا ہے اور کچھ کا جو ہے وہ کم ہوتا ہے. تو آیت میں فرمایا گیا کہ جو کفر کرے اور اس میں اور بڑھتا چلا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی تو توبہ قبول نہیں کرے گا نا. توبہ کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ نہیں کھلے ہوئے. آخری آیت کریمہ پڑھتے ہیں. بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مر گئے، ان میں سے کوئی اگرچہ اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں پوری زمین کے برابر سونا بھی بھر دے گا تو ہرگز اسے قبول نہ کیا جائے گا. ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یعنی اسی کی جو ہے وہ مزید وضاحت کی جا رہی ہے کہ آخرت میں نجات صرف مسلمان کو ہی ہوگی. یہ جتنا مرضی مال لے، سب چیز لے کر آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی.